بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام۔ ابن ام مکتوم مکے کے باشندے اور خاندان قریش کے چشم و چراغ تھے۔ رحمی رشتے کے ذریعے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ وہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ کے ماموزاد بھائی تھے۔ ان کے والد کا نام قیس بن زائد اور والدہ کا اسم گرامی عاتقہ بن عبداللہ تھا، جو عام طور سے اپنی کنیت ام مکتوم کے ساتھ مشہور تھیں، اس لیے وہ ماں کی نسبت سے ابن ام مکتوم مشہور ہوئے۔ ابتدائی بعثت میں سرزمین مکہ میں مشرف با اسلام ہوئے۔ ابن ام مکتوم کو ظاہری آنکھوں کی روشنی سے محروم تھے، مگر چشم دل واحد تھے، اس لیے مکے میں جیسے ہی اسلام کا نور چمکا وہ کفر کی تاریکی سے باہر نکل آئے اور اہل اسلام کے اس گروہ میں شامل ہو گئے جس نے اولین مرحلے میں داعی اسلام کی پکار پر لبیک کہا، اور انہوں نے ان مصائب و آلات کا نہایت پامردی اور ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کیا جن سے مسلمان دوچار ہوئے۔ انہوں نے اس راہ میں کسی قسم کی قربانی اور وقت کاری میں جانشکاری سے دریغ نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے رفقا کے ساتھ قریش کی اذیتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کی زیادتیوں کو صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کیا۔ اس راہ میں نہ تو ان کے پائے استقلال میں ذرہ برابر لغزش پیدا ہوئی، نہ ان کا حوصلہ پست ہوا، نہ ان کی قوت ایمانی میں کوئی رخ سے کمزوری کے آثار ظاہر ہوئے، بلکہ ان مصائب نے ان کے اندر خدا کے دین سے ربط محکم، اس کی کتاب سے تعلق، اس کی شریعت سے اکتساب فیض اور بارگاہ رسالت میں شوق حاضری کو مزید جلا بخشی، اور انہیں ذات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خاص قرب و اختصاص حاصل ہو گیا۔ چنانچہ اکثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ مکے کے مغرور امرا اور واساس بھی مجلس نبوی میں آیا کرتے تھے، جو ابن ام مکتوم کی ظاہری نابینائی اور غربت و افلاس کی وجہ سے ان کو ذلیل سمجھتے تھے اور حضور سے کہتے تھے کہ ہماری مجلس میں ایسے لوگ برابر نہ بیٹھا کریں۔ حضور کے دل میں یہ لگن تھی کہ کسی طرح قریش کے روئے سادے دعوت حق قبول کر لیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خاطرداری کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور روئے سائے قریش میں تبلیغ فرما رہے تھے اور اس درمیان میں حضرت ابن ام مکتوم آ گئے اور کچھ مذہبی مسائل پوچھنا شروع کر دیے۔ حضور کو ان کی یہ بے موقع گفتگو اس لیے ناگوار ہوئی کہ اس سے رسائے قریش کی تبلیغ میں رکاوٹ پیدا ہوتی اور ان کے دلوں میں تعصب کے بجائے تقدر پیدا ہوتا، اس لیے ابن ام مکتوم کی طرف التفات نہ فرمایا اور بدستور گفتگو جاری رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل کو تبلیغ حق اور دعوت اسلام کی سچی خواہش پر مبنی تھا، تاہم خدا کے دربار میں ناپسندیدہ ہوا اور اس پر سورہ عبس کی ابتدائی 16 آیات نازل ہوئیں۔ ان آیات کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور پر ابن ام مکتوم کا لحاظ رکھتے تھے اور کاشانہ نبوی میں ان کی بڑی خاطر مدارت ہوتی۔ حضرت عائشہ آپ کو لیموں اور شہد پلایا کرتی تھی اور فرماتی تھی کہ نزول آیات کے بعد یہ ابن ام مکتوم کا روزینہ تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان پر قریش کا غیظ و غضب حد سے فزوں ہو گیا اور ان کے ظلم و ستم کی کوئی انتہا نہ رہی، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ اجازت ملتے ہی حضرت ابن ام مکتوم نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے ترک وطن کرنے میں بڑی پھرتی سے کام لیا۔ چنانچہ اصحاب رسول میں سے
وہ اور حضرت مصعب بن عمیر سب سے پہلے مدینہ پہنچے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد مزونی کے جلیل القدر منصب پر مامور ہوئے اور رمضان میں ان کی اذان سحری کے ختم ہونے کے اعلان ہوتی تھی۔ اس کے بعد لوگ کھانا پینا بند کر دیتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ابن ام مکتوم کی عزت افزائی اور قدر دانی کا یہ حال تھا کہ آپ نے اپنی عدم موجودگی کے مختلف مواقع پر ان کو مدینے پر اپنا نائب مقرر کیا۔ ان میں سے ایک موقع وہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے لیے مدینہ چھوڑا تھا۔ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔